السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان IMF کے ساتھ جو ڈیل کرنے جا رہا ہے اس کی ایک مثال آج ہمیں پارلیمنٹ کے فلور پہ مل رہی ہے۔ اسحاق ڈار کی طرف سے منی بجٹ کو پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بجٹ حکومت کی دلچسپی یہ تھی کہ بغیر کسی بحث کیے اس کو فوری طور پہ اپروو کروایا جائے اور اس کو میٹیریلائز کیا جائے، لیکن جب اسحاق ڈار صاحب کی صدر عارف علوی سے ملاقات ہوئی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف ہے، تو انہوں نے یہ تجویز کیا کہ اس کو پارلیمنٹ کے فلور سے گزارنا بہت ضروری ہے تاکہ سب کی رائے سامنے آ سکے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب گورنمنٹ یا ریلیونٹ اتھارٹیز یہ کہہ چکی ہیں کہ پاکستان کے پاس وقت بہت کم ہے، $2.9 بلین سے نیچے آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز جا رہے ہیں، تو کیا آپ کے پاس اس بحث کا وقت ہے اور ایسی آپشنز کو آپ تب یوٹیلائز کرتے ہیں جب آپ کے پاس سپیس ہو؟ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی سپیس نہیں ہے۔ پاکستان کو شدت سے اس بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت ہے تاکہ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کانٹریکٹس پاکستان کی پلیٹ میں آ سکیں۔ لیکن آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ کیا اس میں بھی صرف پولیٹکنگ ہے کہ منی بجٹ کو باقاعدہ پیش کیا جانا چاہیے، جبکہ قانون میں یہ آپشن تھی کہ تمام اقدامات ایک آرڈیننس کے تحت ہوں۔ کچھ امپورٹنٹ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کی سچویشن یہ ہے کہ انفلیشن مزید 30% تک بڑھ گئی ہے۔ جو چارٹرڈ طیارے ہیں، وہ کمپنیز جو پرائیویٹ طیارے اون کرتی ہیں، ان میں سے بیشتر گراؤنڈ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایندھن نہیں ہے۔ اور LCs کا ایشو ہم بار بار اپنے پروگرام میں اٹھا سکیں کہ LCs کے رکنے کی وجہ سے ایندھن جس کے پیسے کمپنیز دے چکی ہیں، ان کی ادائیگیاں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود وہ ایندھن نہیں اپنی کمپنیز تک پہنچا سکتی کیونکہ ایک امپورٹ کا پروسیس ہے جو کہ رکا ہوا ہے۔ اور ایندھن کی کمی کی وجہ سے یہ صرف ایک سیکٹر نہیں ہے جو کہ افیکٹ ہو رہا ہے، بلکہ آنے والے وقت میں ہم اور بھی دیکھیں گے۔ اوورآل الیکشن کے حوالے سے بھی اچھی خبر سامنے نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا، کورٹ دے گا، گورنر دے گا، متعلقہ وزیر اعلیٰ دے گا، صدر دے گا، یا کون دے گا؟ لیکن یہ صدر بھی کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی پوزیشن کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں۔ اس لیے فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ اور تو کچھ سمجھ آ نہیں رہا، لیکن الیکشن کمیشن پہ آرٹیکل 6 لگا دیں۔ تو یہ 3 پرونگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے اس وقت گورنمنٹ کو، کیسے اکانومی کو بھی ہینڈل کریں گے، الیکشن بھی کروائیں گے، IMF سے پیسے بھی لے لیں گے۔ اس سے مفصل بات کریں گے۔ میرے ساتھ اخونزادہ چٹان صاحب موجود ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ جمشید اقبال چیمہ نے مجھے جوائن کیا، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ عارف چودھری مجھے جوائن کر رہے ہیں، ماہر قانون ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ چٹان صاحب، آپ سے میں بات شروع کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے بتائیں، آپ کے ہاں کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ اب آپ نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، لیکن آئین میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایک بلا وجہ کی سپیس لے رہے ہیں اور اس وقت آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ آپ جلد از جلد الیکشنز کروا لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، الیکشن صاف اور شفاف بھی ہونا چاہیے، اور الیکشن پہ لوگوں کا اعتماد بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس پہ ہمیں سب کو اعتماد ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو آئینی اور قانونی ہیں، کچھ حالات ہیں اور اس کو دے کر ہمیں الیکشن کرنا چاہیے۔ تو یہ الیکشن متنازعہ نہیں ہوگا، یہ الیکشن کا ریزلٹ سب کو قابل قبول ہوگا۔ نمبر 1 سینسس تھے، وہ بلوچستان کے لوگوں کو قابل قبول نہیں تھے۔ یعنی یہ سیاست سے بالاتر میں کہہ رہا ہوں، چاہے وہاں کی PTI کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، قوموں کا میں کہہ رہا ہوں، نہ بلوچستان کے لوگوں کو وہ قابل قبول تھے، نہ سندھ کے لوگوں کو قابل قبول تھے، نہ پختونخوا کے لوگوں کو قابل قبول تھے۔ اور اس شرط پہ یہ 2018 کا الیکشن ہوا تھا کہ نیکسٹ جو الیکشن ہوگا تو وہ نئی سینسس کے بعد وہ الیکشن ہوگا۔ تو اس میں یہ کام بھی کرنا چاہیے اور جتنی وہ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ جو الیکشن ہوگا وہ نگران حکومت کے زیر نگرانی ہوگا۔ تو اب جو یہ صوبائی الیکشن ہو جاتے ہیں اور کسی پارٹی کی یا کسی اتحادی حکومت بن جاتے ہیں اور پھر قومی الیکشن آ جاتے ہیں، تو کیا وہ دوسرے لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا؟ اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ کیا وہ صوبائی حکومتوں کو آپ معطل کریں گے یا وہ صوبائی حکومتوں کے اوپر آپ اور نگران حکومت بن؟ چٹان صاحب، آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رکیے گا۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب، مجھے پہلے اس بات کا جواب دیجئے کہ جب اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت کو جلدی ہے کہ فائنانس بل کو آرڈیننس کے تحت
پاس کروایا جائے. تو عارف الوی نے یہ کیوں کہا کہ اس کو پارلیمنٹ کے فلور پہ لے کے جائیں؟ سب کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا ارجنٹ ہے پاکستان کے لیے پاس کیا جانا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر ضروری اقدام تھا جو ہوا؟ دیکھیں، اس میں ایک فائنانس بل ایک امپارٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. آپ کہیں جی کہ یہ ہونا ہے 4 منٹ میں ہونا ہے، 5 منٹ میں ہونا ہے، 4 گھنٹے میں ہونا ہے، 5 منٹ. بھائی آپ کو 9 مہینے حکومت میں آئے ہوئے، آپ کو بجٹ پاس کیے ہوئے 7 مہینے ہو گئے، تو فائنانس بل راتوں رات کیوں ضروری تھا؟ مطلب یہ مطلب اینکل دینے والی بات ہے کہ یہ بڑا ضروری تھا تو عارف الوی نے نکال کر دی. عارف الوی دیکھیں، یہ فائنانس بل جو ہے یہ تو آپ پہلے کام ہی پارلیمنٹ کا ہے، تو پارلیمنٹ پہ ہونا چاہیے. آپ اسے آرڈیننس کے تھرو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر آپ اس میں ایک غریب عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، ان پہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، آپ ان فردر مہنگائی میں جو ڈوبے ہوئے ہیں فردر مہنگائی کر رہے ہیں، اور اس پہ عارف الوی سے آپ مور لگوانا چاہتے ہیں. اسے کیوں لگواتے ہیں آپ؟ اتنے برے کام ہیں مور سے. لیکن جمشید صاحب اس کی وضاحت میں اس طرح سے کر دوں، اس کی وضاحت اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا، وہ اس پہ بحث کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. آپ کون سا پوزیشن آف اسٹرینتھ سے IMF سے بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ بل اگر پارلیمنٹ کے فلور پہ لے کے آئیں گے، آپ کی جماعت نے یا باقی جماعتوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، آپ لوگ تو خیر فی الحال اسمبلی میں نہیں ہیں، لیکن اگر اعتراض آتا ہے تو پاکستان کو جو ملنے والا بیل آؤٹ پیکج ہے وہ آلریڈی ڈیلے ہوگا، جو سپٹمبر نومبر میں مل جانا چاہیے تھا. اور اس وقت لوگوں کی قوت خرید اتنی کم ہو گئی ہے کہ شاید کسی سیاسی بحث میں پڑے بغیر پاکستان کو یہ بیل آؤٹ پیکج واقعی راتوں رات مل جانا چاہیے جو لوگوں کی حالت ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یا تو میری عقل جواب دے گئی ہے تو یا کوئی مسئلہ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ جس بات پہ اعتراض ہونا ہے وہ اعتراض دور کرنا ہے یا اسے بائی پاس کرنا ہے. مطلب آپ جمہوریت میں اعتراض پہ ختم، آپ جمہوریت میں کسی بات پہ ڈفرینس اوپینین کو ریفیوز کر رہی ہیں. مطلب آپ میں پوری ڈفرینس آف پارلیمنٹ کو بائی اوپینین پاس کو کر رہے ہیں. ریفیوز کوئی نہیں اعتراض کری، میں آپ کو آپ کی جو پاکستان کی اس وقت حیثیت ہے سیاسی طور پہ اور ہم کتنے مشکل میں ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. نہیں بالکل آپ غلط کو کیا ایکسپلین لگتا کر ہے کہ رہی ہیں. آپ لوگ اس پہ کچھ اعتراض کریں گے تو فائنانس بل میں حکومت کوئی چینجز لائے گی؟ وہ نہیں لائے گی، وہ وہی کہیں گے وہ وہی کریں گے جو IMF نے کہا ہے. نہیں، تو اگر انہیں چینجز نہیں کرنی، سننا بھی نہیں ہے، تو پھر ہم سے مور کیوں لگواتے ہیں؟ پھر ہمارے پریزیڈنٹ سے مور کیوں لگواتے ہیں؟ پھر خود کر دیں. وہی مطلب اگر تو یہ سوال بڑا کیونکہ عجیب ہے. پریزیڈنٹ تو آپ کی پارٹی سے ہی ہے نا، آرڈیننس تو تو پریزیڈنٹ میں ہی یہ کرتا ہے، وہ خود سے نہیں کر سکتا پرائم میں منسٹر. کہہ رہا ہوں ویسے آپ اصرار کیوں کر رہے ہیں آرڈیننس پہ؟ تھرو کیوں نہیں؟ اس پہ کیا اعتراض ہے؟ آپ میں یہ بتا دیں مجھے. آرڈیننس پہ اصرار نہیں کری، میں آپ کو صرف ایک صورتحال بتا رہی ہوں کہ یہ پاکستان کو صورتحال پیسوں آپ کی غلط بتا ضرورت رہی ہے. ہیں. صورتحال آپ غلط بتا رہی ہیں کہ آپ کی اگر ان کی اپنی پارٹی پر بھی اعتراض ہو تو وہ بھی ان کو قابل برداشت نہیں ہے. مطلب آپ کو چوری کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ چھپا کے کام کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں. آپ اگر جرم کریں پھر نہ کریں، پھر کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ جرم ہے تو پھر جو نہ کریں. MEFP کا اگر ڈاکیومنٹ ہے وہ بھی پبلک ہے، جو IMF کی شرائط ہے وہ بھی پبلک ہے، پیسہ کس طرح سے آ رہا ہے وہ بھی پبلک ہے، تو اس میں چوری چھپے کا کچھ ہے نہیں. اٹ از ویری ٹیکنیکل اینڈ پروسیجر. سارا اگر جی پبلک ہے تو پھر اسمبلی میں پیش کیوں نہیں کرتے؟ سارا اگر پبلک ہے تو اسمبلی میں یا اپنی کیبنٹ میں پیش کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ آرڈیننس پہ کیوں کیونکہ اصرار وہ کر رہے ہیں؟ تنقید سے بچنا چاہ رہے ہیں اور ان کے پاس آپشن نہیں ہے آپ کو مطمئن کرنے کی. اچھا، میں آپ پہ تنقید کر رہا ہوں تو آپ پروگرام بند کر دیں گی؟ آپ مجھے اس پہ تنقید کر رہے ہیں، میں پروگرام بند کر تھوڑی طرح دوں گا. نہیں، تنقید سے بچنا یہ کون صرف سی ایک لاہ عمل ہے جو ماڈرن دنیا حکومت میں نے. ایک منٹ، ماڈرن دنیا میں تنقید سے بچنا کون سا کام ہے؟ کبھی یہ ہوا ہے کہ آپ کے ڈفرینس اوپینین سے بچیں؟ ڈفرینس آف اوپینین سے بچنا پھر آپ ڈکٹیٹرشپ کریں کہیں جا کے، کسی مدرسے میں جا کے مولوی لگ جائیں. آپ انسانوں کی بستی میں کیوں رہتے ہیں؟ انسانوں کی بستی میں آپ جمہوریت کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں فیصلہ ہی، جہاں اجتماعی دانش میں کام کر رہے ہیں وہاں آپ اکیلے کام کرنا چاہ رہے ہیں، کام کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں آپ پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں آپ اپنی پارٹی کے MNA سے بچنا چاہ رہے ہیں. ان کا بھی ڈفرینس آف اوپینین آپ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ پاگل ہو گئی ہے؟ دے آر آؤٹ آف سینسز کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی پارلیمنٹ صرف اپنی پارٹیوں کو بھی ہم وہ بل نہ دکھائیں یا ان کی رائے نہ لیں یا ان کی بھی تنقید یا برداشت کریں. تو پھر مطلب یو کین سے کہ ان کے ابا جی کو کہیں کہ وہ ملک خرید لیں، اس میں فیصلے کر لیں. وہ نہ کسی کے ابے نے فتح کیا، نہ کسی کے ابے نے خریدا. تو پھر آپ کہہ لیں اگر ووٹ سے آنا ہے، ووٹ سے بنا ہے، ووٹ سے چلنا ہے. اگر ووٹ سے بنا ہے، ووٹ سے چلنا ہے تو وہ جس کا ووٹ ہے سے پوچھے تو صحیح، اسے دکھا تو لیں آپ. جی جو جعلی ہے اصلی ہے راجہ ریاض جیسے بندے کو دکھا لیں. جمشید صاحب آپ کائنڈلی یہاں پہ I'll hold you here please. عارف چودھری صاحب مجھے بتائیے گا کہ اگر اس پہ زیادہ تنقید ہوتی ہے اور فائنانس بل اپروو نہیں ہوتا جو کہ رپورٹڈلی
صدر صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک دفعہ پیش کر لیں تو اسے بغیر کسی دقت کے پاس کروا لیا جائے گا کیونکہ پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن اگر یہ رکتا ہے, اس پہ تنقید ہوتی ہے, تو پھر کیا آپشن ہے گورنمنٹ کے پاس؟ انتظار کرنا پڑے گا. اگر صدر آرڈیننس کے تھرو بھی نہیں کرتا, پارلیمنٹ کے اندر بھی اتفاق نہیں ہو پاتا, تو پھر کیا آپشن ہوگی گورنمنٹ کے پاس؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ کیا ایمرجنسی اور ایکسیجنسیز کے تحت ہم ملک کا نظام چلا سکتے ہیں, اور اس ایمرجنسی کی وجہ سے اور ایکسیجنسی کی وجہ سے ہم پاکستان کے آئینی نظام کو بالکل تہہ و بالا کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہو رہا. اگر یہ مارشل لا ہوتا تو یقیناً انہیں نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت تھی, نہ وہ پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت تھی. معاملہ چونکہ اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہے, اس الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ جو ہے وہ لوگوں کا دیا ہوا ہے. لوگوں کا دیا ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ آئین کے تحت دیا گیا ہے, اور اگر وہ آئین سے ایک لمحے کے لیے بھی علیحدہ ہوتے ہیں, سرے منہ بھی علیحدہ ہوتے ہیں, تو دے لوز دی جسٹیفیکیشن ٹو ریمین ان دا گورنمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین نے پارلیمنٹ کا بھی ٹائم طے کر دیا ہے, آئین نے پرائم منسٹر کا بھی ٹائم طے کر دیا ہے, آئین نے تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ طے کر دی ہیں. تو کسی کو سرے منہ انحراف کی گنجائش نہیں ہو سکتی. یا ہو یہ رہا ہے کہ آپ 9 مہینے 10 مہینے سے صرف اس کام میں لگے ہوئے کہ آپ نے اپنے کیسز کیسے ختم کروانے ہیں, آپ نے پاکستان کو پلنڈر کیسے کرنا ہے, پاکستان کے ساتھ آپ نے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہے, اور پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر ایسی ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جو کبھی سوچا نہیں تھا. اتنی بڑی کیبنٹ آپ بنا رہے ہیں, پوری دنیا میں جا رہے ہیں, پیسے آپ بے انتہا خرچ کر رہے ہیں, جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ الیکشن کی ڈیٹ تک اناؤنس نہیں کر رہے. اور لاجک کیا دی جا رہی ہے, کبھی کہا جا رہا ہے جی پیسے نہیں ہے, کبھی کہا جا رہا ہے جی ڈیفنس والے تیار نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ اگر فرض کرو یہ طے ہو جائے کہ یہ بات آج ہم نے مان لی کہ جناب پاکستان کے پاس بجٹ نہیں ہے الیکشن کروانے کا, تو اس کے بعد کیا دنیا آپ کی حکومت کو تسلیم کر لے گی کہ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے پاس چونکہ لوگوں کا مینڈیٹ لینے کے پیسے نہیں ہیں, اس لیے ان بیچاروں نے کہا ہے کہ نہیں جناب ہم آپ کی یہ گورنمنٹ جو ہے اپنے اس آئینی مینڈیٹ سے اگلے دن ان کی کوئی آپ حیثیت نہیں رہے گی. یہ جو کیئر ٹیکر بنے ہیں, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اٹ ول بی نو مور ان ایگزسٹنس ان دا فیلڈ, اور ان کا کوئی حکم جو ہے وہ آئینی نہیں ہوگا, اور کوئی شخص ماننے کے لیے پابند نہیں ہوگا, اور نہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے گی. جہاں تک رہا معاملہ, لیکن عارف صاحب ایک بہت اہم نقطہ ہے یہاں پہ آئینی, اس کو ایکسپلین کیجئے گا کہ پنجاب کے گورنر نے یہی کہا ہے کہ میں چونکہ اس پروسیس کا حصہ نہیں تھا اور میں نے اس کو اون نہیں کیا تھا, تو اب آپ عدالت کے پاس جائیں. اور آرٹیکل 105 کے تحت گورنر صرف تب, اب اس کی تشریح کر دیجئے گا آپ, میں اپنی سمجھ کے مطابق آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آرٹیکل 105 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر صرف الیکشن کی تاریخ تب تجویز کر سکتا ہے اگر اس کا پورا پارٹیسپیشن ہو اسمبلی کی تحلیل میں, لیکن اگر وہ اگینسٹ ہے تو ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو ڈو اٹ. تو اب گورنر کا پھر اعتراض تو صحیح ساؤنڈ کرتا ہے نا کہ آپ عدالت کے پاس جائیں, یو ور ناٹ پارٹ آف دا پروسیس, تو پھر یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ بطول اگر تو انسان کا کسی کا تعلق نہ ہو لاء سے, اور اسے آئین کا بھی نہ پتا ہو, اور شاید کامن سینس سے بھی نہ ہو, تو پھر تو وہ یہ بات مان بھی سکتا ہے, سن بھی سکتا ہے. لیکن اگر ادر وے اراؤنڈ ہو تو یہ بات مانی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر کا مطلب گورنر ہے, گورنر کا مطلب بلیغ الرحمان نہیں, گورنر کا مطلب جو ہے وہ مسلم لیگ نون نہیں. اسی طرح پریزیڈنٹ جو ہے, پریزیڈنٹ کا مطلب پریزیڈنٹ ہے, وہ پی ٹی آئی نہیں, وہ کسی پارٹی کا کارکن نہیں ہے. جو انہوں نے کرنا ہے وہ جو سسٹم گورننس میں جو لکھا ہے, جو آئین میں لکھا ہے, وہ یہ نہیں لکھا کہ اگر گورنر اس پروسیس کا حصہ نہیں. گورنر نے جب اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے, اسمبلی کے ڈیزالو کرنے کا طریقہ کار موجود ہے, اور اسی کے مطابق اسمبلی جب ڈیزالو ہوئی ہے تو اس کے ڈیزالو ہونے سے پہلے, ڈیزالو ہونے کے بعد, کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے سے پہلے گورنر کا ڈیٹ دینا انتخاب کی جو ہے وہ ضروری ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو آئین سے انحراف کرتا ہے. یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ سارے اس کا مطلب یہ کہ جو گورنر کا آرگیومنٹ ہے وہ اس میں کوئی اس کا کچھ سینس نہیں بنتا اس ٹائمنگ کے مطابق. اگر وہ نگراں سیٹ اپ سے پہلے اعتراض کرتے تو ان کے اس بات میں وزن ہو سکتا تھا.
نہیں ان کی بات میں وزن ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے لکھا ہوا ہے کہ نگران سیٹ اپ کب بنے گا, اور جب نگران سیٹ اپ بنے گا تو اس سے پہلے وہ ڈیٹ دیں گے. انہوں نے ڈیٹ نہیں اناؤنس کی, اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی, یہ پریکٹیکلی ساری چیزیں موجود ہیں. اب وہ یہ کہے جی میں اس پروسیس کا حصہ نہیں ہوں, تو یہ تو بالکل یعنی ایسی بات ہے کہ جو کوئی بھی شخص قانون سے تعلق رکھنے والا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے, اور جن چیز کی یہ آئینی ذمہ داری وہ بھاگ رہا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں, مجھے پیپلز پارٹی سے کبھی یہ توقع نہیں تھی. خونزادہ صاحب کی میں نے گفتگو سنی ہے, میں تو حیران تھا, میں تو بڑا خوش تھا. یعنی کل ایک پروگرام میں وہ بدر صاحب کے صاحبزادے آئے اور انہوں نے نمائندگی کی اپنے قائد کی بلاول صاحب کے, اور انہوں نے کہا جی الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے, ہم اس کسی کا حصہ اس طرح نہیں بڑھ سکتے تعمیر کا, غیر آئینی کام کا. تو میں تو خوش تھا, اور میں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو آپ اس وقت آرگنائز تو جو بھی ہے, لیکن اس کا اپنا ایک ماضی جو ہے دستوری ماضی ہے, اور دستور کے مطابق ہی چلتے رہے, اور آج بھی یہ دستور کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی غیر دستوری طور پر کام نہیں کیا, الیکشن یعنی اقتدار میں نہیں آئے. تو ٹھیک آج ہے, یہاں پہ ایک سمجھ بریک لینی ہے جی, اس کا جواب لیتے ہیں خونزادہ چٹان صاحب سے, ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں. پروگرام میں خوش آمدید. خونزادہ چٹان صاحب, ایک تو اس پہ بھی رسپونڈ کر دیں جو عارف چودھری صاحب نے کہا ہے, اور یہ بھی بتا دیں کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس لیے بھی ڈیلے کر رہی ہے الیکشنز کیونکہ ان کو ووٹ ملنے کے چانسز نہیں ہیں, خاص طور پہ نون لیگ کو یہ پریشانی ہے کہ ان کو کیوں ووٹ ملے گا؟ میں نے یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اگر عارف چودھری صاحب نے میری پوری بات سنی ہے تو میں نے تو وہی کہا کہ الیکشن ضرور ہونا چاہیے, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سینسس بھی ہونا چاہیے. میرا باجوڑ جو ہے 17 لاکھ آبادی ہے اور اس کو شو کیا ہے 9 لاکھ. تو کیا میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے سینسس ہو جائے تو میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی جو نگران الیکشن ہوگا وہ نگران حکومت کرے گا, تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ جو الیکشن ہوگا اگر اس صوبے میں حکومت بن جائیں گے تو پھر آئین کے اس شق کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ کیا اس حکومت کو معطل کریں گے؟ اس کے اوپر آپ نگران حکومت بنائیں گے؟ تو اگر جی کس شک وضاحت کس شک کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی صوبوں میں الیکشن ہو گئی, حکومتیں بن گئی, کل قومی الیکشن ہو رہا ہے, ہمارے آئین میں صاف اور شفاف لکھا ہے کہ الیکشن نگران حکومت کے نگرانی میں ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر نگران حکومتیں بیٹھائیں گے؟ تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے, اس کا حل الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے. چٹان صاحب میری چھوٹی سی جی جمشید اقبال چیمہ صاحب, پھر آپ لوگ کیا میں سن رہا تھا نا جی سر, میں آپ کی طرف جمشید اقبال چیمہ صاحب, اب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں میرے بات کے ساتھ. دوسری بات جمشید یہ صاحب, کہ میں آپ کی نہیں طرف سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ آئین اور قانون جو ہے عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جو کچھ کہہ دیا وہ آئین ہے اور قانون ہے. 3 سال تک عمران خان نے پختونخوا میں الیکشن نہیں کیا, بلدیاتی الیکشن. کیا آئین میں یہ نہیں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر ہوگا؟ اس ٹائم تو کسی نے نہیں کہا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, اور 90 دن کے اندر کیوں الیکشن نہیں ہوا؟ پنجاب میں ابھی تک انہوں نے جو ضمنی الیکشن ہے وہ نہیں کیا. تیسرے اور سب سے اہم بات جو ہے, عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن پہ تحفظات ہے. 7 الیکشن انہوں نے جیت لیے, 2 الیکشن ہارے, انہوں نے کہا داندھی ہوئی ہے. کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہارے, انہوں نے کہہ دیا کہ داندھی ہوئی ہے. تو یا تو عمران خان صاحب اس الیکشن کمیشن کو تسلیم کرے, یا الیکشن کمیشن پہ جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں یا الیکشن کمیشن پہ جو الزامات لگا رہے ہیں اس کو آئینی اداروں میں لے جا کے دیکھیں اخوانزادہ چٹان صاحب, ایک سیکنڈ, اسد عمر نے الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لیا.
कल की बात है, कल की बात, कल इलेक्शन कमीशन से असद उमर ने जो है वो माफी मांग लिया। तो भाई ये इस तरह के मसाइल है कि अगर इसको आप हल नहीं करते हैं और आप इलेक्शन करें तो वो इलेक्शन लोगों को काबिल कबूल नहीं होगा। वही इमरान खान चाहते हैं। अखुनजादा चट्टान साहब, जो इलेक्शन के इनेकाद का बिल है, जो इलेक्शन के, जी प्लीज, ने पैसा दिया है, 37 गैर मुल्की कंपनियों ने सब पैसा दिया है। एक पॉइंट रेज करने का मौका दे अखुनजादा चट्टान साहब। सर प्लीज, चट्टान साहब, असम्बली के अंदर इलेक्शन की इस्लाहात और इलेक्शन की इनेकाद के हवाले से एक बिल पेंडिंग है, वो सारी जमातों ने मिलकर करना है, उसके ऊपर तो आप कुछ नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को इलेक्शन के ऊपर एतराज है। अगर आपको एतराज नहीं है तो आप तो इलेक्शन करवाएं, वो तो इमरान खान का एतराज है, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है कि इमरान खान को इलेक्शन के ऊपर एतराज है? आप अपना काम करें। बतूल, हम तो इमरान खान को कह रहे हैं कि सियासतदान बने, हमारे पास बैठ जाए, हम एक साफ और शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन वो तो सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाना चाहते। वो तो कहते हैं कि मुझे आर्मी चीफ इशारा करके आए, मैं आऊंगा। वो तो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं, वो तो सियासतदानों से बैठना ही नहीं चाहते हैं, वो तो सियासतदानों से बात करना ही नहीं चाहते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर आप इन मसाइल का हल नहीं निकालते हैं और इस असना में आप इलेक्शन करें, इसका कोई अहमियत होगा? वो किसी के काबिल कबूल होगा? इसी से सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका हल निकलना चाहिए। इस्तेकाम तो आप लोगों ने मिलकर लाना है। अब आप यहाँ पे रुकिएगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब प्लीज, क्या वाकई इमरान खान को सियासतदानों से बात नहीं करनी? वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नीचे किसी से बात नहीं करते। और दूसरी बात ये कि आर्टिकल 57 के तहत इसकी वजाहत में आरिफ और चौधरी साहब से भी लूंगी। सदर चाहें तो खुद बोल सकते हैं कि ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शंस करवाएं। आपका सदर, आप ये भी करवा सकते हैं। देखें, इसमें ये जो ना बार बार पीपल्स पार्टी या नून लीग या इस तरह की पार्टियां जो हैं, या बाज़ दानिश्वर माशाल्लाह जो हैं लूप में हैं, वो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि इलेक्शन की फ्री एंड फेयरनेस की पहली शर्त तो उसकी टाइमिंग है। अगर टाइम पे नहीं कराते तो फ्री एंड फेयर कैसे हो सकता है? वो इलेक्शन शफाफ हो कैसे सकता है कि जिसका जो पहला नुक्ता है उसकी टाइमिंग। अगर आप टाइम फॉलो नहीं करते और आप कहते हैं कि हम इसलिए टाइम फॉलो नहीं करते कि हम फ्री एंड फेयर कराएंगे, भाई फ्री एंड फेयर हम 7 में कराए थे, हमें पता है। फ्री एंड फेयर आप जितने भी सिंध में कराते हैं हमें पता है उनका। आपसे ज्यादा गंदा इलेक्शन तो कभी भी किसी ने नहीं कराया। तो मैं समझता हूँ बेसिक जो बात है कि यहाँ पे इनकी मर्जी या हमारी मर्जी की बात नहीं है। यहाँ पे किसी फौजी की, किसी जज की, किसी जर्नैल की, किसी सियासतदान की मर्जी की बात नहीं है। बात है आईने पाकिस्तान की। हम यहाँ पे इस मुल्क में आईने पाकिस्तान के मानने वाले हैं या गुलाम है, जो कुछ भी कहना कह लें। इसके अलावा कोई बंदा, कोई पार्टी, कोई ताकत, हम उसको नहीं मानते। आईने पाकिस्तान से जो भी इनहराफ करेगा हम उसको नहीं मानते। लिहाजा यहाँ पे आईने पाकिस्तान के मुताबिक बात करें। इससे हट के इफ एंड बट्स, ये आप कह लें कि इधर उधर की अगर मगर ये वो, आप इस मुल्क में हाना जंगी को हवा दे रहे हैं। अच्छा जमशेद साहब, एक इस सवाल का भी जवाब दे दें प्लीज सर। इस सवाल का भी जवाब दे दें। फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाती है तो फिर जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं। ये पहले ही आपके बारे में ओपिनियन बनाई जा रही थी कि जेल भरो तहरीक भी आप नहीं करेंगे, जो आपने ऐलान किया था, या क्यों नहीं? सवाल ये है कि नहीं, हमने तो पहले रिलेट किया था कि हमें डेट दें ताकि डेट दें। अगर ये डेट नहीं देंगे तो फिर हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। ये तो शुरू से ये बात। आप अपने सदर से क्यों नहीं कहते कि ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन करवा दे? अब तो मैं उस ऑर्डिनेंस की बात कर रही हूँ जो आपकी फेवर में जा रहा है। आप उनके पास पूरा इख्तियार है, वो करवा सकते हैं। नहीं देखें, मुझे आईनी पोजीशन इसी में नहीं पता कि सदर का है, लेकिन जिन लोगों ने एग्जीक्यूट करना है, देखिए अदालत ने फैसला कर दिया। अदालत ने फैसला किया, अदालत का फैसला माना नहीं जा रहा। तो जो अदालत का फैसला नहीं मान रहे तो वो सदर के ऑर्डिनेंस पे चल पड़ेंगे। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने कहा कि सुबह इलेक्शन कराना नहीं हुआ। कराची में जो कुछ हुआ वो आपको पता है। अभी आप कह रहे पंजाब में हाई कोर्ट ने भी अनाउंस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानना जा रहा तो मैं समझता हूँ बेसिकली यहाँ कुछ वो कोई एहसास कमतरी है कि लोगों को वो बताएं, अवाम को, 23 करोड़ लोगों को बताएं कि जी हमारे आइन और कानून हमारी जूते की नोक पे, जो हम चाहेंगे वही होगा। ये बार बार डिस्प्ले दिया जा रहा है। ये डेमोन्स्ट्रेशन इतनी खतरनाक है, ये डिस्प्ले इतना खतरनाक है कि अवाम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि दे आर थिंकिंग अदरवाइज। अगर आप आइन और कानून को नहीं मानते, आप किसी कानून को नहीं मानना, आपने किसी टाइमिंग को नहीं मानना, तो फिर लोग सोच रहे हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। वो जो भी हल है वो फिजिकल है, वो जो भी हल है वो फसाद है, वो जो भी हल है उसमें लड़ाई है, खाना जंगी है।
तो लड़ाई और जमशेद साहब, माजी में भी ऐसा होता है कि इमरान खान ने जिस पे तनकीद की है, कुछ लोगों से उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो पहले भी माजरत कर चुके हैं। आपको लगता है जो आर्टिकल 6 की बात की है फवाद चौधरी ने, ये भी अपनी स्टेटमेंट वापस लेंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदारी नहीं है इलेक्शन करवाना, वो बाकी इदारों की सपोर्ट के बगैर इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं करवा सकता। जिस बंदे का काम ही जिस अदारे का काम है वो नहीं करता। अच्छा वैसे बाय द वे आपका काम है ये प्रोग्राम करना, आप प्रोग्राम करें ना, और वहाँ बैठी रहे, क्यों बैठी रहे? आपको नौकरी को क्यों दे? आपका चैनल जो है जिसका काम खबर देना है, खबर देना, और आप में चलता रहेगा ये। आपको कोई सजा, कोई आपको फारग होना, कोई आपकी रेस्टिकेशन है, कोई आपकी टर्मिनेशन, कुछ भी नहीं होगा। एक अदारे का काम जमशेद साहब, मुझे आपने बिला वजह इसमें मिसाल में डाल दिया, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी करना है वो पार्लियामेंट के नीचे करना है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली इलेक्शन की इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। 12 लाख के लोग इस्तेमाल हुए थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, टीचर्स, स्कूल्स की बिल्डिंग्स। इस वक्त पंजाब के पास तकरीबन 1 लाख पुलिस के एहलकार है, 4 लाख चाहिए या 3 लाख चाहिए। इन बातों को आप समझें, जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, जो इलेक्शन के एतराज़ात हैं या इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशंस हैं, उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, या डायरेक्ट आर्टिकल 6 ही लगा देना चाहिए? नहीं, आर्टिकल देखें, सुने, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है। हाँ, क्या ये आखिरी बार है कि कोई हुकूमत आई है और इसका मतलब है कि इसके बाद आइंदा कोई हुकूमत नहीं आएगी? क्योंकि वो कभी भी टीचर नहीं फराहम करेगी, वो पुलिस फराहम नहीं करेगी, और जो फौज है वो फौज नहीं फराहम करेगी, रेंजर वाले रेंजर नहीं फराहम करेंगे, सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी फराहम नहीं करेंगे, वजीर खजाना पैसे नहीं देगा। 4 चीज़ें हो गई, पैसे नहीं देगा, फौज नहीं देगी, पुलिस वाले IG पुलिस नहीं देगा, और खबरें तो यही हैं जमशेद साहब, खबरें यही हैं। नहीं, इसका मतलब है कि जुडिशल स्टाफ नहीं आ रहा, सिक्योरिटी नहीं आ रही है। इसका मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये गवर्नमेंट इस तरह 25 साल बैठी रहेगी, 50 साल बैठी रहेगी कि हमेशा लिख के दे दें, और इलेक्शन कमीशन जो है, अगला इलेक्शन कमीशन आएगा जो लगा देंगे, वो भी यही करे? तो क्या 25 साल ही बैठे रहेंगे? 50 साल बैठे रहेंगे? मतलब एक 5 साल के इलेक्ट होके आए तो ये 10 साल बैठे रहेंगे? आप क्या बात कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती कि इस कौन सी अवेयरनेस आप दे रहे हैं? जी आप जी जमशेद साहब, मैं इस पे आईनी राय ले लेती हूँ आरिफ चौधरी साहब से। आरिफ चौधरी साहब, व्हेन आई रेड दिस, मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आर्टिकल 57 के तहत सदर भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। अगर वाकई सदर के पास ये पावर है तो ये तो पूरी सिचुएशन को पलट सकते हैं। इसको वजाहत कीजिएगा प्लीज। बतूल, 2-3 बातें इसके साथ साथ जरूरी है। सबसे पहली बात जो फरमाई मेरे दोस्त खुंदादा ने, वो उसका जवाब देना बड़ा जरूरी है। उन्होंने फरमाया कि जी पहले हो जाएगी असेंबलियां, कौमी सूबाई असेंबलियां जो है वो बन जाएगी, वहाँ गवर्नमेंट बन जाएगी, और उसके बाद जब कल कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे। एक बात हम भूल रहे हैं कि उस वक्त ये 2 असेंबलियां जो है ये इनके इलेक्शन नहीं होंगे, वहाँ उस वक्त इलेक्शन होंगे कौमी असेंबली के। और इनसे कहा जा रहा है मौजूदा हुकूमत से कि एक ही वक्त में आप तमाम इंतखाबात करवा लें, क्योंकि 2 बड़े सूबे जो हैं उनके अंदर आप यानी पाकिस्तान का कितना बड़ा वो हिस्सा है कि जहाँ इलेक्शन हो रहे होंगे सूबाई असेंबलियों के, और आप कौमी असेंबली के जिमनी करवा रहे होंगे। तो इसलिए लॉजिक बिल्कुल इनका साथ नहीं देती। लॉजिक इस चीज का साथ देती है कि इस वक्त फौरी तौर पर इलेक्शन तमाम मुल्क के तमाम इंतखाबात। लेकिन आरिफ साहब ये वाज़ेह कीजिएगा, सूबाई असेंबलियों की तारीख देने के हवाले से सदर ऑर्डिनेंस दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि सदर के पास इख्तियार है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल मजबूरियां होती है ना, ये कि सदर का ऑर्डर भी उसी तरह हवा में उड़ा दिया जाएगा, ये चीजें किसी और तरफ जा रही हैं। इसलिए सूबे, यानी मैं थोड़ा सा पहले वजाहत कर दूं ताकि ये ना बात हो कि इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया आईनी तौर पर। बात ये है कि हमने जब ये सोचना है कि जी फलां जो है वो हमें सपोर्ट नहीं दे रहा, फलां, पहली बात और आखिरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है जब ये हुक्म देता है इलेक्शन का, तो उसमें तमाम इदारे आईनी तौर पर पाबंद है इसकी मदद करने के लिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 190 है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कोई हुक्म अपना इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसे चौकीदार से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक सब पाबंद है उसके हुक्म को मानने के।
کوئی یہ نہیں تو آپ کہہ کو لگتا ہے سکتا کہ ابھی آرٹیکل 190 استعمال کرنے کی نوبت آ جائے گی کچھ دنوں میں؟ آ سکتی ہے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب بھی وہ آپشن جو ہے نا آئینی آپشنز انہیں پہلے ایکسرسائز ہوتا دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات جو انہوں نے کی کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کو لے کے جائے، یہ بڑی آئینی بات تھی کہ اگر آپ نے منی بجٹ دینا ہے، پوری قوم کو برباد کرنے والا بجٹ دینا ہے، آئی ایم ایف کی شرائط ماننی ہے، تو کم از کم اس پہ ڈیبیٹ تو ہو، گفتگو تو ہو. ہر چیز کے لیے ارجنسی ایکسیجنسی کا نام دے کر کے جناب جو چاہیں آپ کر لیں. اور پاکستان کو اس سطح پہ لا کر پوری دنیا میں آپ جس طرح رسوا کر رہے ہیں، آپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں بطول سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک اگر ہے تو یہ اس کو ہم سب کا ملک ہے. اور اس طرح میرے سمیت کوئی عمران خان کی تو آپ بات نہیں کر رہے. اس وقت عمران خان کو اور نواز شریف صاحب کو اور ان کو ایک طرف رکھ کر یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اگر لیکن عارف صاحب یہ آپ نے وضاحت کر دی، لیکن جو آپ نے پہلے آرٹیکل 105 والی بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ جو بھی قانون سمجھتا ہے اس کو یہ بات نان سینس لگے گی. لیکن آرٹیکل 105 کی ورڈنگ ہے اگر گورنر خود اسمبلی تحلیل کرے تو پھر اس کی مزید تشریح ہوگی عدالت میں جا کے، یا اس میں کیا جواب آئے گا؟ نہیں سن لیں، اسمبلی کی تحلیل کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں چیف منسٹر جو ہے وہ ایڈوائس دیتا ہے، اور گورنر جو ہے وہ اس ایڈوائس پہ پابند ہے کہ وہ اسے اگر وہ سرٹن آورز کے درمیان 48 آورز کے درمیان نہیں کرتا تو نوٹیفیکیشن، تو اس کے بعد اسمبلی جو ہے وہ ڈسالو ہو جاتی ہے. تو اگر گورنر شامل نہ بھی ہو تب بھی یہ گورنر کی ایکسنٹ کے بغیر بھی وہی عمل سمجھا جائے گا جو آئین کے اندر موجود ہے کہ یا اسمبلی جو ہے اس کو پہلے سرٹن آورز میں وہ خود ڈیزالو کر نوٹیفیکیشن کر دے، یا پھر یہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ گزرنے کے بعد وہ آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جائے گی. تو یہ کبھی بھی کوئی گورنر یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں نے اس میں انوالو نہیں تھا اس لیے جناب میری تو ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ڈیٹ دوں گا. ٹھیک ہے، ہی بیکمز پارٹ آف دا پروسیس آٹومیٹکلی. ایک اور چیز، کورٹ کے اندر جب یہ درخواست دی گئی کہ صدر کو چاہیے کہ آرڈیننس کے تحت الیکشن کروا دیں، ایک اور معاملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، تو کورٹ میں یہ کہا گیا کہ جسٹس جواد حسن نے سماعت کرتے ہوئے کہا کہ 90 دن میں انتظار کروں گا، اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر دیکھوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کورٹ کا کام جو تھا نا اپنا آرڈر پاس کرنا تھا. آگے کورٹ جو ہے امپلیمنٹ کروانے میں بہت ساری دشواریاں جو ہے وہ دیکھیں. اب صورتحال تو یہ چل رہی ہے کہ کل کو اگر سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا اگر یہ نہیں کرواتے، میں تو یہ کہوں گا کہ کسی ایسی چیز کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جایا جاتا ہے جو واضح نہ ہو. آئین کی یہ شک تو اتنی واضح ہے کہ not later than 90 days، اس کے بارے میں تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب اس پہ اگر وہ عمل درآمد نہیں کرتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، تو اس کے بعد لازمی طور پر ایکسٹرا آرڈینری جو الٹرا کانسٹیٹیوشنل جو میجرز ہے. ٹھیک ہے عارف چودھری صاحب، آپ کائنڈلی یہاں پہ رکیے گا، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان ڈسکس کریں گے کہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے اور وفاق میں نگراں سیٹ اپ نہ ہوا تو الیکشن متنازع ہو جائیں گے. اس پہ بات کریں گے، بریک لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اخونزادہ چٹان صاحب، رانا ثناء اللہ کا میں نے بیان شیئر کیا ہے، آلدو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اتنے لمبے دورانیے کے لیے جو اسمبلیاں بنے اور پھر وفاق میں الیکشن تھوڑا دیر سے ہو، لیکن وہ اگر گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیں گے تو ان کی بائسنس سامنے نہیں آئے گی. ان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ 2 میں ہو اور پھر وفاق میں نہ ہو سیٹ اپ تو الیکشن متنازع ہو جائے گا. اگر آئین کہہ رہا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے تو ہوں، جب کورٹ کہہ رہا ہے الیکشنز ہونے چاہیے تو الیکشنز ہوں. وہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے یہ کیسے سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ الیکشن متنازع ہوگا الیکشن کی کنڈکشن سے پہلے؟ دیکھیے جی، یہ تو میں آپ کو کئی بار میں نے اس پروگرام میں دوہرا دیا کہ اگر 2 صوبوں میں آپ الیکشن کریں گی، 2 صوبوں میں نہیں ہوگا تو یہ متنازع ہوگا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا کہ آپ 2 صوبوں میں الیکشن تو کریں گے 2017 کے سینسس پہ، اور پھر دو صوبوں میں آپ الیکشن کریں گے نئے سینسس پہ.
आइन ने जरूर लिखा है कि आप इलेक्शन करें, लेकिन आइन ने कहाँ पे लिखा है कि आप मुतनाज़िया इलेक्शन करें? और ये जो हमारा भाई चीमा साहब कह रहे हैं कि जेल भर देंगे, ये कर देंगे, ये लोग जेल नहीं भर सकते और खाना जंगी हो जाएगी ना, ये इन लोगों का ये ख्वाहिश पूरा होगा। ये तो 25 मई को भी आ रहे थे तो कह रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगे, और फिर कैसे नाकाम वापस जाके लूट गए। ये तो फिर दूसरी बार जो पिंडी में भी आ रही थी तो वही नारा था इन लोगों का कि खून की नदियां बह जाएंगे, लाशें गिर जाएंगे। कोई लाश नहीं गिरी, और ना आइंदा ये जेल भर सकते हैं, ये फेसबुक भर सकते हैं, ये लोग ट्विटर भर सकते हैं, लेकिन ये लोग जो है जेल नहीं भर सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी के वर्कर नहीं है। आप देख नहीं रही हैं कि जो बंदा जेल में जाता है तो वो अपने ऊपर इल्जामात लगाते हैं कि मेरे साथ जिनसी ज्यादती हुई है ताकि उसको जान छूट जाए, उसको जमानत मिल जाए। 6 दिनों के लिए जाते हैं और अपने फैमिली से अदालतों में मिलते हैं तो रोते हैं। ये जेल गुजारने वाले लोग नहीं है। ये वही एक काम कर सकते हैं कि पाकिस्तान के मईशत को तबाह कर सकते हैं, पाकिस्तान के नौजवानों के अखलाकियात को तबाह कर सकते हैं। ये अच्छा, मुझे ये बताइएगा चट्टान साहब, मुझे ये बताइएगा, लेकिन जेल में ये नहीं कर सकते। मुझे शॉर्टली ये बताइएगा, अगर अदालत ने कहा है कि 90 दिन रुकेंगे फिर देखेंगे, अगर अदालत ने कह दिया कि आप इलेक्शंस करवाएं तो आप क्या करेंगे? अदालत की बात मानेंगे या कुछ और करेंगे? देखिए जी, आप तो पहले चीमा साहब से पूछ ले कि जब अदालत ने पंजाब की जो बल्दियाती नुमाइंदे थे, इसके बारे में जो अदालत ने फैसला किया था, इस फैसले पे आप लोगों ने कितने अमल दरामद किया? और अदालतों भी वही फैसले करने चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, वही फैसले करने चाहिए जो कौम के इसका फायदा पहुंच जाए। ऐसे आंखें बंद करके मैं नहीं समझता हूं कि अदालतें कोई फैसले करेंगी। लेकिन आरिफ चौधरी साहब ने क्लियर किया कि आर्टिकल 190 के तहत अदालत जो चाहे अपना हुक्म इम्प्लीमेंट करवा सकती है, तब क्या करेंगे आप? मैं समझता हूं कि कोई इदारा मदर पदर आजाद नहीं है। न पार्लियामान कोई हर काम अपनी मर्जी से कर सकता है, न अदलिया कर सकते है। हर इदारे के एक लिमिटेशन है आइन में। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है, अच्छा, ये जो आइन चट्टान साहब एक और सवाल फिर मुझे आगे बढ़ने, अगर थोड़ा एक और आगे से सवाल करने दें। चट्टान साहब, जो इसके इख्तियारात अपने हाथ में इल्जामात लगाए इमरान खान ने, इसका अंजाम आप देख लीजिए उनको क्या रिजल्ट आया है। ठीक, जो इल्जामात लगाए इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी पे, उनके साथ आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे इमरान खान से कि वो आपके साथ आके बैठे? देखिए जी, आप इल्जामात के, अगर इमरान खान के इल्जामात की बात करते हैं तो इमरान खान तो सुबह कोई एक बात करते हैं, शाम को दूसरी बात करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि हमको अमेरिका ने निकाल दिया, फिर कह दिया कि हमें जो है जरदारी साहब ने निकाल दिया, फिर कह दिया कि बाजवा ने निकाल दिया, फिर कह दिया कि नकवी ने निकाल दिया। इमरान खान का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इमरान खान कोई इस तरह का बंदा नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है कि मेरी इस्तीफाओं को कबूल क्यों नहीं करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं कि मेरी इस्तीफाओं को कबूल क्यों किया। वो कोई क्रेडिबल बंदा नहीं है। वो जो है एक जहनी माजूर बंदा है और आजकल परेशान भी बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद को कोई इस तरह का नोटिस नहीं लेते हैं कि, और हमने अदालत में बुलाया है, वो आके शेख रशीद तो पीछे हट गया। शेख रशीद ने तो कह दिया कि भाई मैंने तो इमरान खान के बयान पे कहा है, वो तो माफिया मांग रहे हैं। अब इमरान खान को हमने अदालत में चैलेंज किया है, ये अदालत में आके और साबित कर देंगे कि हमने इसके खिलाफ कोई इस तरह का साजिश किया है। शेख रशीद माफिया मांग रहे हैं, बैकडोर माफिया मांग रहे हैं? बिल्कुल मांग रहे हैं। कल असद उमर ने माफी नहीं मांगी क्या? इमरान खान ने पहले पैसे के स्पॉन्सर पे माफिया नहीं मांगी क्या? ठीक है आरिफ चौधरी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर अदालत ये कहती है, जैसे आपने कहा है कि 190 के तहत आप करवाएं हर हाल में इलेक्शंस, तो फिर गवर्नमेंट क्या आसानी से ये इम्प्लीमेंट करवा देगी, या कोई ऐसी नज़ीर है कि आप अदालत के सामने खड़े हो जाएं कि मुमकिन नहीं? नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो मेरे भाई फरमा रहे हैं, चूंकि हमारा ताल्लुक तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा नाराज़ लगते हैं कि बड़े जो इख्तलाफ राय इन्हें भी अच्छा नहीं लगता, इमरान खान को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम तो अपनी जगह खड़े हैं। जो मेरी जिम्मेदारी है कानून के एक अदना तालिब इल्म के तौर पर, पहली बात मैं ये अर्ज करूँगा कि अगर कोई शख्स इदारों से माफ़ी मांगता है तो मैं इसे जुर्म नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि ये इदारे हमारे मुल्क के हैं
میں تو اس کا قائل ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ تنقید بھی کرو لیکن الیکشن کمیشن جو ہے اس کو تسلیم بھی کرو, اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی بڑا دل دکھانا چاہیے. اس کی ذمہ داری چودھری صاحب کسی ادارے پہ جھوٹا الزام لگانا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اب آپ یہ بات تو کرنے دیں, اب آپ نے مجھے نہیں, میں صرف اپنے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کسی ادارے پہ الزام لگانا آپ کو کیسے لگتا ہے؟ کیونکہ معافی تو سب مانگتے ہیں نا, کہ جب مانتے ہیں کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا, تو جھوٹا الزام لگانا کسی ادارے پہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اگر اجازت دیں کہ اس طرح میں نے آپ سے پوچھ کے بات کرنی ہے, مجھے آپ اتنا تو رک جائے نا, میں جو بات کہنا چاہتا ہوں مجھے کہنے دیں. میں تو کوئی آپ کا مد مقابل نہیں ہوں, میں تو آپ کی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں, میں تو کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں, آپ مجھے بھی نہیں بات کرنے دے رہے, اس طرح تو نہ کریں. بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ نے فرمایا بطول کہ جی ایسی صورتحال میں میں آپ کو قانونی اور آئینی پوزیشن یہ بتاتا ہوں کہ کسی میں بھی یہ دم خم نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا کر سکتا ہے. جب وہ آئینی مدت ختم ہو جائے گی جس چیز کے لیے جو آئین نے لکھا ہے, اس کے بعد وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی حیثیت کھو دے گی. اور پھر یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں انہیں جو نظر آ رہا ہے موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو, اس کے لیے وہ تیار ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ساری جو ڈیفائنس ہے کرتے کرتے بالآخر وہی انجام جو بعض اوقات بہت زیادہ ہنگامہ آرائی سے ہوتا ہے, وہ آئین شکنی کے نتیجے میں وہی انجام ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں ہم بہت پیچھے گئے ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا آئین ہے جنہوں نے اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا تھا, اور اسی میں انہوں نے یہ کہہ دیا لکھا تھا اس وقت کہ یہ 90 ڈیز کے باہر آپ جا نہیں سکتے. تو ذوالفقار علی بھٹو کے دیے ہوئے آئین کے بارے میں ہمیں سینسس کی بات میں کر دوں, 2-3 دفعہ ذکر آیا. یہ جب معاملہ چلا تھا سپریم کورٹ کے سامنے, تو اس وقت سپریم کورٹ نے کوشش یہ کی تھی, بلایا تھا چیف الیکشن کمشنر کو, اور سپریم کورٹ چاہتی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ کروا دیا جائے تاکہ یہ جو اب فسادات ہوئے ہیں یہ اتنے خرابی نہ ہوتی. تو اس وقت الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ ہم نے تو ابھی 6-7 مہینے ہمیں چاہیے سینسس کے, تو اگر وہ سارے 6-7 مہینے میں ایکسرسائز نہیں ہوئی تو آج پھر 9 ماہ گزرنے کے بعد آج پھر اسی جگہ بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی نیت کو صاف نہیں سمجھا جائے گا. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کروائے, اور باقی تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے معاملے ہر معاملے میں معاونت کرے. فوج بھی فراہم کی جائے اور فنڈز بھی فراہم کیے جائیں, اور الیکشن کے معاملے میں ریٹرننگ آفیسر بھی آئیں, عدلیہ بھی دے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی منشا بھی پوری ہوگی, اور جو ہمارا کرائسس ہے جو آنے بہت زیادہ ڈیپ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور دنیا میں جو ہماری مذاق اڑ رہا ہے وہ ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے چٹان صاحب, یہ بتائیے گا کہ مجھے آپ سے کلوزنگ ریمارکس چاہیے. چٹان صاحب, آپ لوگ سیاسی گرفتاریاں کر رہے ہیں جو بظاہر بالکل سیاسی ہیں. ایک فون کال سے کیا اتنا بڑا سٹیپ لیا جانا تھا کہ بظاہر آپ بس گرفتار کرنے کا ہی ایک اقدام لیں؟ آپ کیوں سیاسی گرفتاریاں کر رہے ہیں؟ آپ کا کوئی اور طریقہ کار بھی ہو سکتا تھا پولیٹیکل اوپوننٹ سے نمٹنے کا. دیکھیے جی, ہمارے 2008 سے 2013 تک ریکارڈ آپ اٹھا لیں, ہمارے دور میں ایک سیاسی قیدی نہیں تھا, اور آج بھی کوئی سیاسی گرفتاریاں نہیں ہو رہی ہے. اگر سیاسی گرفتاریاں ہو جاتی تو یہ لوگ 3 دن بعد ان کو ضمانتیں نہیں ملتی. سیاسی گرفتاریاں تو وہی تھی جو عمران خان کے دور میں ہو رہی تھی کہ منسٹر رات کو ٹاک شو میں بیٹھ کے اور نام لیتے تھے کہ فلانا دن پہ فلانا گرفتار ہوگا, ڈنگرانا دن پہ ڈنگرانا گرفتار ہوگا, اور پھر وہ لوگ گرفتار ہو جاتے, 90 دن ریمانڈ پہ رکھتے اور 2 سال جیلوں میں رکھتے, اور پھر جیلوں سے چھوڑتے وقت معزز ججوں نے جو اس کے ساتھ ورڈکٹ لکھے ہیں کہ یہ نیب کا ادارہ تو انتقام کا ادارہ ہے, یہ نیب ادارہ تو سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے, انتقام وہی تھا. اگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی ادارے کو یہ دھمکیاں دے دے کہ ہم آپ کے خاندانوں تک جائیں گے, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے, اور وہ ادارے کے سربراہ جا کے FIR کٹواتے ہیں اور وہ پکڑا جاتا ہے, تو یہ کس طرح سیاسی انتقام ہوا؟ ہم نے نہ سیاسی انتقام. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آرمی رینکنگ ایجنسی موڈیز اور اس کے علاوہ ایک اور رینکنگ ایجنسی کے مطابق پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ CCC کر دی گئی ہے, اور آنے والے لمبے عرصے تک پاکستان CCC کی کیٹیگری میں ہی رہے گا. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہا گیا ہے کہ
IMF کی طرف سے ملنے والے بیل آؤٹ پیکج سے بھی پاکستان کے حالات ایٹ لیسٹ 2024 تک بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنی پرائرٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ صرف IMF سے بات چیت کرنا اور اسٹاف لیول کے معاہدے کے بعد ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ حالات شارٹ ٹرم کے لیے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.